یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری کسی ناممکن خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں خاص اشارے دیتا ہے۔ اگر آج تم نے خلوص دل سے دعا کی ہے اور پھر بھی محروم رہ گئے ہو تو مایوس نہ ہونا۔ ہر انسان کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے۔ یہ روشنی انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ دینے والا سامان ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہمیں اس بات کا یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی خواہشات اور آرزوئیں عارضی ہیں اور ان کے پیچھے دوڑنے سے حقیقت میں سکون نہیں ملتا۔ اصل میں جو چیز ہمیں درکار ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کی قربت ہے۔ بعض اوقات تمہاری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کس وقت اور کیسے دعا کو قبول کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں خوف آتا ہے وہ اکثر حقیقت نہیں بنتی، اور جن چیزوں کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں نہیں آتی۔ ہر وہ چیز جسے تم چاہتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات زیادہ خواہش بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انہی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی دل لگی اور ظاہری خوبصورتی کا نام ہے۔ اپنے نفس کو جتنا زیادہ ترغیب دو گے وہ اتنا ہی زیادہ مانگے گا۔ کم پر قناعت اختیار کر لو تو نفس بھی مطمئن ہو جائے گا۔ اگر آج تمہارا دل کسی ایسی خواہش میں مبتلا ہے جس کا معلوم نہیں کہ انتظار کرنا ہے یا بھول جانا ہے، تو اللہ کی طرف سے اشارے کو سمجھو۔ بعض لوگ تمہارے دروازے بند کر دیتے ہیں لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری خاموشی کے بھی مستحق نہیں ہوتے، لیکن تم نے انہیں بہت اونچا درجہ دیا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری خواہش تمہاری آزمائش ہو، یا اللہ نے تمہیں کچھ سکھانے کا موقع دیا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم شک میں پڑے رہے اور چھوٹی توقعات تمہیں قریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تمہیں بربادی سے بچانے کے لیے ایسے کاموں میں روکتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح خوف خدا کی روشنی ہر منظر کو واضح کر دیتی ہے، اسی طرح ندامت کے چراغوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی عبادتیں قبول نہ ہوں لیکن ندامت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو نشانیاں دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ندامت کے آنسو جو تم رات کے اندھیروں میں بہاتے ہو تمہیں اللہ کی رحمت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اشارے کو سمجھو کہ کسی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں بلکہ محبت سے بھرا ہوا دل ہے۔ مدد کے لیے تیار ہاتھ اور سننے والے کان ہیں۔ یہی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو تمہاری زندگی میں آنے والے شر کے سارے دروازے بند کر کے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ یاد رکھو جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن اللہ نے انہیں وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے فیصلے تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اگر آج تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے تو دیکھو کہ چاند اور ستارے تمہارے لیے روشنی کا راستہ بنا رہے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ ایک دن گم ہو جاتی ہے لیکن کسی اور شکل میں تمہیں ملتی ہے۔ نیت میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتے ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے بانٹنا سیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیز تم تقسیم کرو گے وہ تمہاری زندگی میں بھرپور واپس آئیں گے۔ تمہارے لیے بھلائی کے چشمے رواں ہوں گے جو تمہیں تاحیات سیراب رکھیں گے۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مل نہ سکی یا دور کر دی گئی اس میں تمہاری بہتری کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔
جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تمہارے دل میں انہی لوگوں کو بساتا ہے جو تمہاری محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ تمہاری زندگی کے سارے زخموں کا مرہم رکھتا ہے اور تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب بناتا ہے۔ اللہ تمہیں بہترین دن دکھائے گا اور تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔